امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جو ہے وہ ایک غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. غلام کا چہرہ کچھ زیادہ ہی سیاہ تھا، شاید کوئی مریض تھی جو چہرہ اس کا بہت زیادہ ایسا تھا. شخص نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ امام دیکھیے کیا بات کرتے، امام ہے نا، ہم نے امام سمجھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کلام امام سے دور ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا کیوں، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بھی عبد ہے، میں بھی عبد ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ. یقیناً وہ امام ہے اپنا، لیکن بندگی میں تو دونوں بندے ہیں نا. کہا یہ بھی قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے کیا ہے؟ تمام مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. کہا یہ قرآن کی روح سے بھائی ہے. تربیت. کہا ان کے بھی والد میرے بھی والد حضرت آدم ہیں. نسبت تربیت کی امام. یہ ہم ہیں جو یہ کم ہے، یہ کیا پتا کسی کی کوئی ادا خدا کو پسند آ جائے، کیا پتا. اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا موسیٰ کوئی اگر تمہارے پاس آئے تو اسے دھتکارا نہیں، اسے منع نہیں کرو. نہیں پتا کون ہو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہو، امتحان کے لیے. اور اگر نہیں دے سکتے تو معذرت کر لو، معذرت کر لو. کون ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ کا ولی ہے. وہ مسجد نبوی ہے، لوگ سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، عرب کا بدو ہے، لباس ڈھنگ کا نہیں، آ کر بیٹھ گیا. جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے لباس اچھا تھا، اس نے اپنے لباس کو سمیٹا. ہوتا ہے نا آدمی اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہو کوئی بیٹھ جائے، بندہ کہتا ہے بھائی تھوڑا سائڈ کرو، ہوتا ہے ایسا. وہ بھی ایسی سمیٹا. رسول خدا متوجہ ہو گئے، یہ بھی پہچان گئے کہ رسول خدا کو پتہ چل گیا. کھڑا ہوا سرکار کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دیتا ہوں. شرمندگی ہوئی نا، آدھی جائیداد اس کو دیتا ہوں. وہ شخص بھی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے جائیداد نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا یہ نہ ہو کل کو میں بھی اس جیسا ہو جاؤں. یہ نہ ہو کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں. بندگی چاہیے. میں اچھے کپڑے پہنا ہوں، خوشبو لگائی ہو، عطر لگایا ہو، اور میرا اندر پاک نہ ہو تو کس کو چہرہ دکھاؤں گا؟ اصل چہرہ تو اندر ہے، وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے. یہ بدن کا حساب تھوڑی ہوگا. بدن تو آپ کو، اگر بدن کو ختم ہونا ہو تو بدن تو قیامت والے دن ایک دفعہ مر جائے ختم ہو جائے، لیکن نہیں، روح بدن دوبارہ بنے گا، پھر جلے گا. خدا نخواستہ اگر جہنم میں گئے. بدن تو آپ دیکھیں قبر میں ڈالے تھوڑے دنوں میں بدن ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں سب. تو اس کا مطلب قبر میں عذاب کس پر ہے؟ روح پاک، روح پاک رہی ہے. خدا نے انسان کو فطرتاً معصوم پیدا کیا ہے. معصوم ہے نا بچہ، کوئی غلطی نہیں کرتا، اسے کچھ پتا نہیں ہے. معاشرہ اس کی تربیت کرتا ہے. وہی بچہ جب تربیت ہوتا ہے نا تو عالم بھی بنتا ہے، عارف بھی بنتا ہے، ولی بھی بنتا ہے. پھر وہی اگر تربیت صحیح نہ ہو چور بھی بنتا ہے، ڈاکو بھی بنتا ہے، قاتل بھی بنتا ہے، زناکار بھی بنتا ہے. معاشرہ، یہ معاشرہ اس کو جو ملتا ہے، ہاں
اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا کیا قصور تھا. ہاں خدا نے اس لیے 2 رسول بھیجے. ایک رسول تو وہ جو پیغام لے کر آئے، ایک رسول اس کی عقل ہے. جو شخص سامنے پڑے ہوئے میں کہ پانی صاف ہے گندا ہے پہچانتا ہے، کیوں نہیں پیتا گندا پانی؟ نہیں صاف نہیں ہے. تو عمل کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچتا؟ عمل کرتے ہوئے کیوں سوچتا کہ یہ کام جو کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جو پی رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جو وعدہ کیا ہے نبھاؤں گا یا نہیں نبھاؤں گا؟ عزیزان محترم، حرام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا گوشت غلط کٹا ہوا ہے تو حرام ہے. حرام بہت کچھ ہے. اگر آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی بھی چیز کھا لیتے ہو حرام ہو جاتی ہے آپ کے لیے. بہت بڑے عالم دین، ان کا بیٹا، انہوں نے بیٹے کی تربیت کی. ایک بیٹے نے کوئی غلطی کی، پریشان ہوئے کہ میں نے تو اپنے بچے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ اس نے غلطی کیوں کی؟ اپنی زوجہ کے پاس آئے، کہا تم نے تربیت میں؟ کہا نہیں. کہا جب یہ حمل میں تھا تو تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا؟ اسے یاد آیا کہ میں بازار میں پھلوں کی دکان پہ میں نے ایک دفعہ انار چکھنے کے لیے سوئی ڈالی تھی. اس سوئی پہ کتنا انار کا رس لگا ہوگا. یہاں تو مطلب چلتے چلتے پھل والے کی 2-4 کنو ایسی کھا جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی ہاں کتنے کا ہے؟ اچھا کم تو کرو تھوڑا. بھائی جو کھایا ہے اس کو بھی تو ڈالو اندر. حرام اگر وہ راضی نہیں، حرام ہے نا. لقمہ حرام، عبادت کیسے کرے گا؟ اور یہاں تو ہمارے یہاں گورنمنٹ کی نوکری لگ جائے مولانا دعا کرے. کیوں؟ آسانی ہے، کام پہ نہ بھی رہو تو کیا ہے؟ حرام. حتیٰ آپ اپنی جاب پر نوکری پہ بیٹھے ہیں اور آپ سیلری لے رہے ہیں 9 to 5 کی، جو کام ہے اس کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے فون یوز کر رہے ہیں بغیر اپنے دفتر کی اجازت کے، باتیں کر رہے ہیں. وہ گھنٹہ حرام ہے، اس گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے. اور جب حرام شکم میں آ جائے پھر انسان امام کو نہیں پہچانتا. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ رسول کا نواسا ہے. جانتے تھے، مگر مولانا نے کہا میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. کیسے دیکھیں گے یوسف کے زہرا کو؟